ہماری زندگی کس طرح بدلی میں آپ کو مختصر بتلانا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس دنیا میں تھے، عزت دولت شہرت و شان و شوکت کی دنیا بسر کر رہے تھے، اس وقت میں ایک امیر صاحب جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں۔ وہ جماعت کے امیر صاحب ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ہم صبح شوٹنگ پر جا رہے تھے اور وہ نماز پڑھ کر کے ہم سے ملنے آ رہے تھے۔ ہم سے ملاقات کی، سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی، سفید کرتا، میلے کچیلے کپڑے ہیں۔ میں نے سوچا کوئی ساحل ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو کچھ پیسے دے دوں۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے کہ نا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کیا کہا؟ ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھیں کیا بات ہے۔ تو کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ملا دت تیری کی، یہ کون ہے صبح صبح یار ملک الموت، صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے۔ بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک بھائی کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ بتاؤ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال، قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ غصے میں تو تھا، کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بتا رہے ہو کیوں بھائی کیا ہو گیا، فرعون نے تیرا کیا بگاڑا؟ نہیں بولے وہ تو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، کافر تھا۔ ارے بھائی نمرود نے تیرا نہیں، وہ تو ظالم تھا، اللہ نے اس کے سر پہ جوتے مروائے، اس کے سر میں مچھر گھس گیا، اس کی ناک میں اس کا بھیجا کھا گیا۔ وہ نمرود تو بڑا ظالم تھا۔ نہیں ویسا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جا اس کا نام ابو بکر رکھ دے۔ ہاں بولے یہ نام اچھا ہے، یہ اچھا نام ہے۔ اور بتاؤ نا، بولے جا عمر رکھ دے۔ ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے۔ جا عثمان رکھ دے۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ جا علی رکھ دے، یہ بھی اچھا ہے۔ اب خوشی جانے لگا۔ امام صاحب ادھر ابو بکر نے تجھے کیا دیا؟ عمر نے تجھے کیا دیا؟ عثمان نے تجھے کیا دیا؟ علی نے تجھے کیا دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا نہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، انہوں نے تو اپنی جان و مال قربان کر دیا دین اسلام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اس لیے مجھے یہ نام بہت پیارے ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ کے ناموں سے بھی محبت۔ آج میرے دوستو صحابہ کی زندگی کے اندر دین تھا، دین۔ انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی محنت کی تھی، اور کس کی صحبت میں کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کی تھی۔ صحابہ بنے۔ اللہ کے نبی کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اتباع کرو۔ ہم ان فلمی ستاروں کی اتباع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان تھوڑی سی جوانی آتی اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سلمان خان سمجھتا ہے، باڈی بنا لیا۔ ارے میرے بھائی سب فانی ہے، سب مٹی میں مل جائے گا، سب قبر میں چلا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا۔ بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا، اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا۔ ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا۔ میری بات کان کھول کے سن لو مسلمانوں، میری بات کان کھول کے سن لو کاٹیار والو، ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے کر کے جائے گا۔ اللہ نے زندگی ایک موقع دیا ہے، میں یہاں نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور کل قیامت کے لیے حجت قائم ہو گئی۔ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا۔
ورنہ اس دنیا سے نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ ایسی چمک دھمک کی زندگی اور چمک دھمک کی دنیا، عزت، دولت، شہرت، عورت، جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، وہ چاروں چیزیں ہمارے قدموں میں تھی. اس کو چھوڑ کر آنا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو اللہ نے نکالا، اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا، اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگایا اور لا کر کے آپ کے سامنے بٹھایا. ہم تو مسجدوں میں جوتے چپل رکھنے کی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بٹھایا. یہ آج لوگ مسافے کر رہے ہیں، یہ محبتیں کر رہے ہیں، یہ سیلفی اور یہ تصویریں نکال رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. ارے کمال تو اللہ کے دین کا ہے، جس کو ہم نے گلے لگایا تو لوگوں نے ہمیں گلے لگایا. یہ مسافے ہمیں نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دین کو ہو رہے ہیں. جو اللہ کے دین کو گلے لگائے گا اللہ اس کو گلے لگائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے. میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں. ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، ہمارے نبی کو بھول گئے. ہم آج دنیا میں لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے. ہاں، اس بت کو توڑنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بات سمجھاؤں، اللہ کرے کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے اور میری بھی سمجھ میں آ جائے. میں اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک سونے کا بت رکھ دوں، سونے کا بت، مورتی سونے کی، اور میں پوچھوں بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیا بولو گے؟ ارے بولو نا، کیا بولو گے؟ ہوتا ہے؟ بت سے کچھ ہوتا ہے؟ کیا بولو گے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. ارے میں بولوں گا بھائی سونے کا بت ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. بولے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب میں نے وہ سونے کا بت اٹھا کر کے رکھ دیا اور آپ کے سامنے ایک سونے کی اینٹ رکھ دی، سونے کی اینٹ رکھ دی. پھر میں نے پوچھا بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ بولو نا بھائی، کیا بولو گے آپ؟ آپ بولو گے ہوتا ہے. اس سے تو زمین آ جائے گی، گھر بن جائے گا، شادی بیاہ ہو جائے گی، گاڑی آ جائے گی، بہت سارے کام ہو جائیں گے اس سے. تو میں کہوں گا ارے بھائی ابھی آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ابھی کہہ رہے ہو ہوتا ہے. ارے وہ تو سونے کا بت تھا نا. آپ کیا بولو گے؟ وہ تو سونے کا بت تھا، بت سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، یہ تو سونے کی اینٹ ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے. تو میں کہوں گا میں نے کیا کیا؟ میں نے سونے کے بت کو سونے کی اینٹ بنا دی، صرف شکل کو بدل دیا. بولتا ہوں شکل کو بدل دیا. سونے کا بت تھا، سونے کی اینٹ بنا دی، شکل کو بدل دیا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی ذات کے سامنے بت کا انکار کرنا، بت کی نفی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا، اپنی دکان کا انکار کرنا، اپنی کھیت کا انکار کرنا، اپنے باغ کا انکار کرنا، اپنی تمام چیزوں کا انکار کرنا، یہ بہت مشکل ہے. اللہ کے سامنے بت کا انکار کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا بہت مشکل ہے. اور اس سے بھی زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا، اس سے بھی زیادہ مشکل، چیزوں سے زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا کہ بھائی میں کا بت اندر جو بیٹھا ہے، میں چلا جاؤں گا اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اپنے آپ کو خدا بنایا ہے.
یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر دین نہیں ہے. کیا یہ تو بھائی ہمارا بھی یہی حال تھا. ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, کوئی ولی اللہ نہیں ہے. اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں, دین سیکھتے رہتے ہیں, دین سیکھنے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں, دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے رہتے ہیں. کیونکہ ہماری زندگی جو بدلی ہے وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بدلی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں, قبر کے اندر ہر کوئی جائے گا, بادشاہ بھی جائے گا, فقیر بھی جائے گا. ہماری زندگی کس طرح بدلی میں آپ کو مختصر بتلانا چاہتا ہوں. جب ہم اس دنیا میں تھے, عزت دولت شہرت و شان و شوکت کی دنیا بسر کر رہے تھے, اس وقت میں ایک امیر صاحب جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں. وہ جماعت کے امیر صاحب ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ہم صبح شوٹنگ پر جا رہے تھے اور وہ نماز پڑھ کر کے ہم سے ملنے آ رہے تھے. ہم سے ملاقات کی, سلام کیا, میں نے جواب دیا. میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی, سفید کرتا, میلے کچیلے کپڑے ہیں. میں نے سوچا کوئی ساحل ہے, کوئی فقیر ہے, ان کو کچھ پیسے دے دوں. تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے کہ نا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کیا کہا؟ ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیں کیا بات ہے. تو کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ملا دت تیری کی, یہ کون ہے صبح صبح یار ملک الموت, صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے. بہت غصہ آیا. میں نے ایک بھائی کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے, بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے, کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے, بعد میں آپ کو مرنا ہے. میں نے تو ایسے کہا جیسے کہ میں خدا ہوں, میں جانتا ہوں کس کو پہلے مرنا ہے. ارے کرونا میں ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ اور باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ. دیکھا کہ نہیں دیکھا بھائی؟ ارے بولو نا, آپ لوگ کیا گونگے ہیں کیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں ایسا بولو بھائی. تقریر بیان تھوڑی ہو رہا ہے, مذاکرہ ہو رہا ہے. ایک فکریں آنی ہے اپنے اندر. تو میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے, بعد میں مجھے مرنا ہے. تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے, بعد میں آپ کو مرنا ہے. بتاؤ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال, قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ غصے میں تو تھا, کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی, قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی, قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بس یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, وہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ بس دنیا ہی بدل گئی. میں سوچ میں پڑ گیا یہ داڑھی والی زندگی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. میں اس زندگی کی تلاش میں لگ گیا اور تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں. اب یہ انتظار ہے کہ کب یہ داڑھی جو ہے قبر کے اندر جائے گی. یہ داڑھی کی سنت کوئی معمولی سنت نہیں ہے. جب آدمی مر جاتا ہے, مسلمان مر جاتا ہے, تو یہ سنت قبر کے اندر ساتھ میں جاتی ہے. ساری سنتیں, سارے اعمال, فرمایا کہ جو ہے یہ اس میں سب سے اہم چیز ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, رات کو ایک جماعت آئی دوسری, کچھ دنوں کے بعد وہ انگلینڈ سے جماعت آئی تھی. اس جماعت کے اندر ایک امیر صاحب تھے, ڈاکٹر تھے. وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے, بیٹھے, انگریزی میں انگلش میں بات کی 1 گھنٹہ.
میں ان کی بات سنا. انہوں نے میری تشکیل کی. 3 دن 40 دن 4 مہینے کی تشکیل نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے ساتھ نوجوان بچے انگلینڈ سے آئے ہوئے، آپ کی ساری فلمیں دیکھی ہے، آپ کے فین ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ مرکز میں آ کر ان سے ملاقات کر لیجئے. میں بچوں سے ملنے کے لیے مرکز گیا. بیان چل رہا تھا، میں نے بیان سنا. بیان سننے کے بعد میں اس بچوں سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بچوں کے کہنے پر میں اس مسجد میں رات کو قیام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ آج مسجد میں اللہ کے گھر کی چٹائی پہ ہمارے ساتھ سو جاؤ. ہم اتنی دور سے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، آپ آج ہمارے ساتھ میں مسجد کی چٹائی میں اللہ کے گھر میں سو جاؤ. بار بار کہنے لگے اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی پہ سو جاؤ. تو دل میں خوف سا طاری ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج آپ لوگ کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی میں سو جاتا ہوں. میرے بزرگوں دوستوں، بس وہ سونا کیا تھا کہ اللہ نے وہ ہدایت دی اور وہ زندگی بدلی. ایسی نیند آئی جو بڑے بڑے جو ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں نرم نرم گدوں پہ ایئر کنڈیشن کمروں میں اور شراب کے نشے کرنے کے بعد جو نیند نہیں آتی تھی، اللہ نے اس مسجد کی چٹائی میں وہ سکون کی نیند عطا فرمائی کہ دنیا ہی بدل گئی. یہ ہے دعوت کا کام، یہ ہے دعوت کی محنت کہ ہم جیسے نہ جاؤں. کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں اس محنت کے ذریعے سے بدل رہی ہیں. میری یہ چاہت ہے کہ آپ لوگ بھی اس محنت کے اندر لگو، اپنی زندگی اندر اللہ کے دین کو لاؤ، اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. اللہ کی رحمتیں نازل ہوئے گی، برکتیں نازل ہوئے گی. اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے گا، عزت کی روزی دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا. یہ دنیا والوں کی چمک دھمک، ان کی مال و دولت، یہ سب یہیں ختم ہو جائے گی. 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس مجلس کے اندر یہ نیتیں کرو، یہ ارادے کرو کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے. ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی نیتیں کرے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے. اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو پیار محبت شفقت سے سمجھا کر اللہ کی راہوں میں بھیجیں گے اور دین سیکھیں گے. دین سیکھنے کے لیے ہمارے علاقے میں مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے تاکہ وہ بچے جا کر کے اللہ کے کلام کو سیکھے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دین کے داعی بنے. ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، اگر ہم نے ابھی توبہ نہیں کی، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. دشمن، اسلام کے دشمن آج ہم پر ایسی سازشیں کر رہے ہیں، ایسی پلاننگیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے اور ایمان سے ہٹانے کے لیے حد تر امکان کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو شراب کے نشوں میں، جوؤں میں، اور جو ڈرگز کے اندر، اور نہ جانے کیسی کیسی نشوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے بہت بڑی سازش چل رہی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی دین پر لگاؤ اور اپنے بچوں کو بھی دین پر لگاؤ. اس کے لیے سب سے بہترین راستہ، آسان راستہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، جس کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو لگا لو. اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہی پیغام لے کر کے میں آیا ہوں. اور میں چلتا رہتا ہوں پورے ہندوستان میں، ایک ایک علاقوں میں جاتا ہوں، وہاں کے حالات اور احوال دیکھتا ہوں. میرے دوستو، میرا دل روتا ہے کہ میں کیسے اپنے بھائیوں کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ ساری دنیا کی یہ پیسے، یہ چیزیں، یہ سب بیکار ہے. ہم نے سب اس کو ٹھوکر مار دی. اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ روزی کا ذمہ دار ہے، وہ روزی دیتا ہے. ہمیں اتنی محنت کرنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اللہ کا منادی پکارے تو فوراً مسجد میں آدمی چلا جاوے. ہاں، اللہ نے ہم کو اختیار اتنا دیا کہ ہم 1 پیر اٹھا سکتے، 2 پیر نہیں اٹھا سکتے. ہم 2 پیر اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گر جا رہے ہیں. ہماری کمر ٹوٹ جا رہی ہے، ہماری ہڈیاں ٹوٹ جا رہی ہے. اللہ نے 1 پیر اٹھانے کا اختیار دیا ہے، بس 1 پیر اٹھاؤ. اتنی محنت کرو کہ جتنی ضرورت ہے. زیادہ محنت کرنے سے روزی نہیں بڑھ جائے گی.
کم محنت پر بھی اللہ زیادہ روزی دیتا ہے اور زیادہ محنت کرنے والوں کو کم روزی دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اتنی دیتا ہے. اللہ اعمال کی بنیاد پہ دیتا ہے کیونکہ اللہ نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. لفظ اعمال کے اندر اللہ نے مال کو چھپا کے رکھا ہے. دوستو میری بات دھیان سے سن لو. بولو ارے بولو مال مال مال. لفظ اعمال کے اندر مال ہے. مال سے سب کو محبت ہے اور مال کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے ہو, حلال طریقے سے ہو. جائز طریقے سے کمائے اور جائز طریقے سے خرچ کرے. حلال طریقے سے کمائے, حلال چیزوں پر خرچ کرے, لوگوں کے حقوق ادا کرے. تو یہ مال آپ کے لیے رحمت ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ مال عذاب ہے. اس کا حساب ہوگا. تو لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا رکھا ہے. اور سب سے بڑا اعمال کیا ہے؟ نماز. جس کو آج مسلمان چھوڑ رہا ہے. تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو, تم اعمال نہیں کرتے, تو مال کہاں سے آئے گا؟ اعمال تو ہوا ہی نہیں نا. ادھر اب جامال ہو رہا ہے. جامال. ہم اعمال کو چھوڑ کے جامال میں لگ گئے تو سارا مال جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ ہاں, فیشن میں جا رہا ہے, انجیکشن میں جا رہا ہے, میڈیسن میں جا رہا ہے, آپریشن میں جا رہا ہے, سیلیبریشن میں جا رہا ہے, ڈیکوریشن میں جا رہا ہے, فرسٹریشن میں جا رہا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو مال یہاں جا رہا ہے. جتنے بھی شہنے ٹینشن میں جا رہا ہے. دیکھو آپ گنو, انجیکشن, آپریشن, سیلیبریشن, ڈیکوریشن, یہ سب اس میں جا رہا ہے مال. فیشن. اسی لیے چاہتے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ. جو باقی رہے گا وہ جہاں آپ لگاؤ گے اللہ کے گھر کے لیے, مدرسوں میں, دینی کاموں میں, جب آپ لگاؤ گے یہ باقی رہے گا. کل اللہ پاک اس کا بدلہ گن گن کر کے دے گا. اور 1 روپے پہ اللہ 7 لاکھ دے گا اور بے حساب دے گا. ابھی جس طرح آپ لوگوں نے اتنا پیسہ دیا ماشاءاللہ, اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور کسی کا دل چاہے تو دے, انشاءاللہ لیں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد میں دعا کریں گے تاکہ اللہ پاک مجھے بھی اس کا اجر و ثواب دے. کوئی دے اس کے اندر ابھی اور پیسہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو. یہ اللہ کے گھر کے لیے ہے. کوئی دینے والا بھائی میرے ہاتھ میں دے دیں اور مجھ سے مصافحہ کر لے. آ جاؤ. کہاں پہ لیں گے بھائی؟ دے دو, مصافحہ کر لو, دعا کر لیں گے انشاءاللہ, تاکہ میرا بھی کوئی حصہ لگ جائے نا بھائی. آ جاؤ بھائی. یہ